بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم سولو کرنے کی کوشش کریں گے کے پی کے پولیس فرسٹ ٹریک پروموشن ایگزام انگلش پیپر۔ یہ پیپر کے پی پی ایس سی کے تھرو 2022 میں لی گئی تھی۔ اس پیپر کو حل کرنے کا مقصد آپ کو ایک وے پرووائڈ کرنا کہ کس طرح پیپر کو سولو کرتے ہیں۔ تو دوستوں، سوال نمبر 1 میں کچھ پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے، انہیں ریڈ کر کے آخر میں آپ سے سوال پوچھا گیا ہے تو ان کا جواب دینا ہے۔ پیپر میں یہ پیراگراف بلر ہے، اسی وجہ سے میں خود ٹائپ کیا ہوں۔ تو دوستوں، چلتے اس پیراگراف کو ریڈ کرتے ہیں اور اس کا آنسر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناصر was attacked by a crowd along with his younger brother Akbar at Gandhi Chowk, Bahawalpur. The crowd was angry and violent, carrying sticks and metallic rods. Due to an information that both the brothers were allegedly involved in a house trespass with the intention to commit theft, they were arrested by the few villagers at 10 a.m. in the morning, and the news spread like a fire in the village. They were empty-handed and no stolen property was recovered from them by the villagers. Many people gathered and decided to teach a lesson to the accused themselves. Some of the young boys started throwing stones at them, and a few others started beating and punishing them with the rods and sticks, which accused them bleeding while they were on a run and chased by them. No one identified them in the village, and they were dragged to the Gandhi Chowk till one of the accused breathed his last. Some of the patrolling police parties heard the noise and rushed to the scene of occurrence in order to disrupt the angry mob. A police official opened aerial firing. Meanwhile, a contingent of police support reached to the spot to rescue the injured accused and recover the dead body. دوستو، سب سے پہلے اس کا میننگ انڈرسٹینڈ کرنا، تو میں آپ کی آسانی کے لیے اس کا ترجمہ بھی کیا ہوں۔ ترجمہ کچھ یوں ہے۔ بہاولپور کے چاندی چوک میں ناصر پر اس کے چھوٹے بھائی اختر کے ساتھ ایک ہجوم نے حملہ کیا۔ ہجوم مشتعل اور پرتشدد تھا، لاٹھیاں اور دھاتی سلاخیں اٹھاتا تھا، اس اطلاع کی وجہ سے کہ دونوں بھائی مبینہ طور پر چوری کے ارادے سے گھر میں گھس کر ملوث تھے۔ انہیں صبح 10 بجے گاؤں کے چند لوگوں نے گرفتار کر لیا اور یہ خبر گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ وہ خالی ہاتھ تھے اور گاؤں والوں نے اس سے کوئی چوری شدہ مال برآمد نہیں کیا۔ بہت سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے اور خود ملزم کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ نوجوان لڑکوں نے ان پر پتھراؤ کرنا شروع کیا، کچھ دوسروں نے ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیا، جس سے وہ بھاگتے ہوئے خون بہنے لگے اور مشتعل ہجوم نے ان کا پیچھا کیا۔ گاؤں میں کسی نے ان کی شناخت نہیں کی اور انہیں چاندنی چوک تک گھسیٹ کر لے جایا گیا جب تک کہ ایک ملزم نے دم نہیں لیا۔ گشت کرنے والے پولیس پارٹیوں میں سے کچھ شور سن کر جائے حادثہ پر پہنچ گئے۔ مشتعل ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے ایک پولیس اہلکار نے ہوائی فائرنگ کی۔ اس دوران پولیس کی نفری نے موقع پر پہنچ کر زخمی ملزمان کو نکالا اور نقش نکالا۔ تو دوستو، اس پیراگراف کے آخر میں چند سوال ہم سے پوچھے گئے ہیں۔ تو دوستو، پہلا سوال میں ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ why the two brothers were arrested by the villagers، یعنی گاؤں والوں نے ان دونوں بھائیوں کو کیوں گرفتار کیا۔ تو دوستو، اس سوال کا جواب کچھ یوں ہے، ڈیو ٹو این انفارمیشن دیٹ بوتھ دی برادر ور۔ تو دوستو، یہاں سے لے کر ٹو کمیٹڈ تھیفٹ تک اس سوال کا جواب آسان الفاظ میں ان کا جواب یوں دیں گے کہ ناصر اور اس کے بھائی کو ولیجر یعنی گاؤں والوں نے اس لیے گرفتار کیا کہ وہ دونوں کسی گھر میں گھسے تھے چوری کے نیت سے، تو اسی وجہ سے گاؤں والوں نے ان کو گرفتار کر دیا۔ تو دوستو، ابھی چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرح۔ سوال نمبر 2 میں یہ پوچھا جا رہا ہے، Did someone recognize the accused while chasing them؟ یعنی کیا کسی نے ان ملزمان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کو پہچان لیا؟ دوستو، ہم نے آلریڈی پڑھا تھا کہ کسی گاؤں والے نے بھی ان کو نہیں پہچانا۔ تو اس سوال کا جواب کچھ یوں دیں گے،
no one identified them in the village. تو دوستو ابھی چلتے ہم سوال نمبر 3 کی طرح. سوال نمبر 3 میں یہ پوچھا جا رہا ہے Why did the police do after arrival on the scene of crime؟ یعنی پولیس نے جائے وقوع میں پہنچنے کے بعد کیا کیا؟ تو دوستو یہ بھی آلریڈی ہم نے پڑھا ہے کہ پولیس نے جائے وقوع پہنچنے کے بعد ان لاشوں کو اٹھایا اور جو بلیڈنگ کر رہے تھے ان کو بھی اٹھایا اور لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی. Meanwhile, a contingent of police support reached to the spot to rescue the injured accused and recover the dead body. دوستو ابھی چلتے سوال نمبر 4 کی طرح. سوال نمبر 4 میں یہ پوچھا جا رہا ہے What is your opinion in the probable case of death of one of the accused؟ تو اس پر آپ خود لکھ سکتے ہو, آپ کے مائنڈ میں جو آئے وہ لکھ سکتے ہو. یہ تو اس پیراگراف میں نہیں ہے, آپ کے مائنڈ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں اس کے بارے میں کیا نالج پرووائڈ ہوا ہے. اور ابھی ہم چلتے سوال نمبر 5 کی طرح. آخری سوال ہے یہ اس پیراگراف کے. اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے What stolen property was recovered from the accused؟ یعنی ان لوگوں سے کون سے چوری شدہ مال لیا گیا یا مال ملا. تو دوستو یہ تو آسان سوال ہے. لوگ ویسے ہی ان لوگوں کو پیٹ رہے تھے, ان میں سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی, کوئی بھی شے برآمد نہیں ہوئی. تو اس سوال کا جواب کچھ یوں ہوگا. اس سوال کا جواب کچھ یوں ہوگا They were empty-handed and no stolen property was recovered from them by the villager. تو دوستو یہ تھے پیراگراف کے سوالوں کے جواب دینے کے طریقے. انشاءاللہ تعالی کل سے ہم سوال نمبر 2 کو حل کریں گے, یعنی کوسچن نمبر 2 کو. دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگے تو کائنڈلی میرا اس چینل بیس آف سکسس کو سبسکرائب کر کے اور کامنٹس میں اپنے نئے خیالات کا اظہار کریں. دوستو یہ ویڈیوز میں صرف KPK والوں کے لیے بنا رہا ہوں, تو کائنڈلی KPK والے میرا اس چینل کو سبسکرائب اور مجھے سپورٹ کریں. دوستو ابھی چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرح. ٹرانسلیٹ دی فالوئنگ سینٹینس انٹو انگلش. اس کا بھی 10 نمبر ہے. جز نمبر 1 کراچی کا موسم بہت اچھا ہے. تو دوستو ویسا اس کا معنی تو آپ کو بتا سکتا ہوں, ابھی اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں گے. یہ کون سی ٹینس کا جملہ ہے؟ تو دوستو گرامر پارٹ کو سولو کرنے کے لیے آپ کا گرامر لیول اچھا ہونا چاہیے. دوستو جز نمبر 1 پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہے. اس ٹینس کے آخر میں تا ہے, تی ہے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر وہ سبق پڑھتا ہے, نوید کام کرتا ہے, پشاور ایک خوبصورت شہر ہے, ایکسیکٹرا. دوستو جز نمبر 1 کو ٹرانسلیٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ٹرانسلیشن ٹرپ پرووائڈ کروں گا. دوستو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ دیے گئے سینٹینس کون سی ٹینس میں ہے, آسانی سے آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہو. تو سب سے پہلے جز پر ہے ہمارے ساتھ کراچی کا موسم بہت اچھا ہے, تو اس کو کچھ یوں ٹرانسلیٹ کریں گے, یعنی the weather of Karachi is so good. ہمیں صاف پانی پینا چاہیے. تو دوستو یہ سینٹینس پاس انڈیفینٹ ٹینس میں بیان کی گئی ہے, تو اس کو کچھ یوں ٹرانسلیٹ کریں گے We should drink pure water. جز نمبر 3 وہ نہایتی شریف آدمی ہے. تو دوستو یہ سینٹینس بھی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس سے لیا گیا ہے, تو اس کو ٹرانسلیٹ کچھ یوں کریں گے He is a very polite person یا He is a very polite man. جز نمبر 4 میرا ابو پودوں کو پانی دے رہا ہے. تو دوستو یہ سینٹینس پریزنٹ کنٹینیوس کی سینٹینس ہے, یعنی یہ موجودہ زمانے میں کوئی کنٹینیو ورک ہے, تو اس میں تا رہا ہے, تی رہی ہے, تے رہے ہیں آئے گا. تو اس جملے کی ٹرانسلیٹ کچھ یوں کریں گے My father is watering the plants. آخری جز لاہور ایک تاریخی شہر ہے, تو یہ بھی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس سے لیا گیا ہے. اس کو ٹرانسلیٹ کچھ یوں کریں گے لاہور از اے ہسٹوریکل سٹی. تو دوستو ابھی چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرح. ٹرانسلیٹ دی فالوئنگ سینٹینس انٹو اردو. تو سوال نمبر 4 کے جز اے میں ہے اٹ از ناٹ اے وائٹ لائی. اس کو ٹرانسلیشن کچھ یوں کریں گے یہ سفید جھوٹ نہیں ہے, یعنی یہ مکمل جھوٹ نہیں ہے یا یہ صاف طور پر جھوٹ نہیں ہے. جز نمبر 2 ہولڈ یور ٹانگ. تو اس کا ٹرانسلیشن کچھ یوں کریں گے اپنے زبان کو لگام دو. آپشن نمبر 3 ہز اینگر ہیز کول ڈاؤن. تو دوستو یہ جملہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس سے لیا گیا ہے, تو اس کا ٹرانسلیشن کچھ یوں کریں گے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہے, یعنی میل کی طرف اشارہ کرتا ہے, کیونکہ سینٹینس میں ہز لگا ہے. اگر ہر لگا ہوتا تو ہم لڑکی عورت کی بات کرتے. اور جز نمبر 4 the court sent him to jail. تو اس سینٹینس کی ٹرانسلیٹ کچھ یوں کریں گے عدالت نے اسے جیل بھیج دی,
یعنی یہ سینٹنس بھی اس مرد کے بارے میں ڈسکس کرا ہے، یعنی ہم لگا ہوا ہے۔ جز نمبر 5 آئی ہیو بین ویٹنگ فار یو سنس مارننگ۔ تو دوستو اس کا ٹرانسلیشن کچھ یوں ہوگا، میں صبح سے آپ کے لیے انتظار کرتا رہا ہوں، یا کچھ یوں ہوگا، میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بوتھ آر کریکٹ۔ تو دوستو ابھی چلتے ہیں ہم سوال نمبر 5 کی طرف، فل ان دی بلینکس وتھ پراپر ورڈز۔ اس کا بھی 10 نمبر ہے۔ تو چلو دوستو فل ان دی بلینک کو پور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لسن ڈیش ٹو می فار گاڈ سیکس۔ تو دوستو اس میں کریکٹ پریپوزیشن ہے ٹو لگے گا۔ جز نمبر 2 احمد از گوئٹ فیملیئر ڈیش می آن وتھ اگین۔ تو دیے گئے 3 آپشنز میں سے اس فل ان دی بلینک میں کون سے کریکٹ پریپوزیشن لگے گا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی وتھ لگے گا۔ سینٹنس کچھ یوں ہوگا، احمد از کوائٹ فیملیئر وتھ می۔ جز نمبر 3 ہی ہیز ڈیش کرونک فیور۔ تو 3 آپشنز میں سے اس سوال کا صحیح کریکٹ آنسر ہے دہ، یعنی ہی ہیز دے کرونک فیور۔ سوال نمبر 5 ہی شاؤٹڈ ڈیش دی ٹاپ آف ہز وائس۔ آپشن اے اوور، آپشن بی اباؤ، آپشن سی ایٹ۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی ایٹ۔ تو سینٹنس کچھ یوں بنے گا، ہی شاؤٹڈ ایٹ دی ٹاپ آف ہز وائس۔ تو دوستو ابھی ہم چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرح، رائٹ دی میننگ آف دی فالوئنگ انگلش ورڈ انٹو اردو۔ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے کمپلیننٹ۔ کمپلیننٹ کا معنی ہے مستدعی یا شکایت کنندہ، جو شکایت کرنے والا ہوتا ہے وہ کمپلیننٹ۔ سوال نمبر 2 پہ ہے ہمارے ساتھ انویسٹیگیشن۔ انویسٹیگیشن کی اردو معنی ہے تفتیشی، اکثر ہم کہتے ہیں انویسٹیگیشن افیسر۔ 3 پہ ہمارے ساتھ ہے ریفارم۔ ریفارم کے معنی ہے اصلاح کرنا، کریکٹ کرنا۔ سوال نمبر 4 پہ ہے ہمارے ساتھ الٹرنیٹیو۔ الٹرنیٹیو مین اندر وے، یعنی متبادل، کسی کی جگہ۔ آخری جز ڈسگریس۔ ڈسگریس مین بے عزتی کرنا، کسی کے ساتھ توہین کرنا۔ تو دوستو یہ تھے فسٹ ٹریک پروموشن انگلش پیپر، یہ 2022 میں منعقد کی گئی۔ تو ہم نے اسے آسان الفاظ میں سولو کر دی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم کمپیوٹر کی طرف آتے ہیں۔ تو آخر میں تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ کائنڈلی میرا اس چینل بیس آف سکسیس کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی کیجیے۔